अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आपकी हर जायज़ तमन्ना को कबूल अता फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, कभी कोई इंसान हमारे दिल और दिमाग पर इस तरह हावी हो जाता है कि हम चाहकर भी उसे भूल नहीं पाते। उसकी बातें, उसकी मुस्कुराहट, उसके साथ बिताए हुए हर लम्हे कुछ हमारी यादों में ऐसे बस जाता है जैसे वो हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हो। फिर चाहे हालात कुछ भी हों, दूरी कितनी भी हो, वक्त कितना भी गुजर जाए, वह इंसान हमारे दिल में बसा रहता है, हमारे दिल और दिमाग से नहीं निकलता। उसकी यादें बार बार आती हैं, उसकी बातें गूंजती रहती हैं और हम सोचने लगते हैं आखिर क्यों। क्या ये कोई इशारा है, क्या ये मेरी तकदीर है, या फिर ये सिर्फ मेरा वहम है। अगर कोई इंसान तुम्हारी ज़िंदगी से जा चुका है लेकिन उसकी यादें तुम्हें परेशान कर रही हैं, तो पहले ये देखो क्या ये यादें तुम्हें अल्लाह के करीब ला रही हैं या दूर कर रही हैं। अगर उसकी यादें तुम्हें इबादत में बढ़ा रही हैं, तुम्हें सब्र और तक़ब्बुल सिखा रही हैं, तो हो सकता है ये अल्लाह ताला का इशारा हो कि तुम अपने दिल को सही दिशा दो। और अगर उसकी यादें तुम्हें इबादत में बढ़ा रही हैं, तो समझ लो कि वो तुम्हारे लिए इब्तिला आजमाइश थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे तुम्हारे करीब लाने के बजाय तुम्हें अपने करीब कर दिया। अगर उसका दर्द तुम्हारे सजदों को लंबा कर रहा है, अगर उसकी जुदाई तुम्हें तहज्जुद में रोने पर मजबूर कर रही है, अगर उसकी यादें तुम्हें दुआओं में गर्क कर रही हैं, तो जान लो कि तुम्हारी मोहब्बत बर्बाद नहीं गई। अल्लाह ताला ने तुम्हारी मोहब्बत को अपनी राह में तब्दील कर दिया, क्योंकि जिस दिल को दुनिया तोड़ देती है, अल्लाह ताला उसी दिल को अपनी क़ुर्बत से जोड़ देता है। और याद रखना, जब तुम किसी चीज़ से महरूम कर दिए जाओ, तो समझ लो अल्लाह ताला तुम्हें उससे बेहतर देने वाला है। तो इस दर्द को अल्लाह ताला से जोड़ दो, इस जुदाई को अपने सजदों की लंबाई में बदल दो, इस गम को अपने दिल की तसल्ली बना लो, क्योंकि जब अल्लाह दिल के टूटने का सबब देता है तो उसी दिल को अपनी रहमत से भर भी देता है। सब्र करो, यकीन करो, क्योंकि तुम्हारी ये मोहब्बत अल्लाह ताला के पास ज़रूर दर्ज हो चुकी है। अगर कोई हमें बार बार याद आता है, तो ये क्या अल्लाह ताला का इशारा है, क्या ये कोई निशानी है कि हमें सुनसान की तरफ लौटना चाहिए, या फिर यह सिर्फ हमारे दिल का धोखा है। इसी सवाल का जवाब आज हम गहराई से तलाश करेंगे। कुरान, हदीस, ज़िंदगी के तजुर्बात और इबादत के ज़रिए से क्या ये अल्लाह ताला का इशारा है। 3 अहम पहलू। जब कोई इंसान तुम्हारे दिल में बार बार आता है, तो इसकी 3 वजहें हो सकती हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला तुम्हें कुछ सिखाना चाहता है। जब दूसरी दुआ कबूल नहीं होती, जब दूसरा तुम्हारा दिल टूट जाता है, जब तुम्हें वही नहीं मिलता जिसकी तुमने रातों में रो रो कर तमन्ना की थी, तो समझ लो अल्लाह ताला तुम्हें कुछ सिखाना चाहता है। वो तुम्हें सिखाना चाहता है कि दुनिया की मोहब्बत फ़नी है, मगर उसका मोहब्बत अबदी हमेशा रहने वाली है। वो तुम्हें दिखाना चाहता है कि इंसान बदल जाते हैं, मगर उसका वादा कभी नहीं बदलता। वो तुम्हें एहसास दिलाना चाहता है कि तुम जिसे अपनी दुनिया समझ रहे थे, वो दरअसल तुम्हारी दुनिया के लिए ठीक नहीं था। और हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो जबकि वह तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो जबकि वह तुम्हारे लिए बुरी हो। जब अल्लाह तुम्हें सब्र सिखाना चाहता है, जब तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती, जब तुम्हारे साथ से वह चीज़ छिन जाती है जो तुम्हारे लिए सबसे कीमती थी, जब तुम्हारी मेहनत के बावजूद तुम्हें कामयाबी नहीं मिलती, तो इसका मतलब यही है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें छोड़ दिया है। बल्कि इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला तुम्हें सब्र सिखाना चाहता है। सब्र उस वक्त आसान नहीं होता जब हर दरवाज़ा बंद हो जाए, जब तुम्हारी रातें आंसुओं में डूब जाएं, जब तुम्हें लगने लगे तुम्हारी दुआएं हवा में गुम हो रही हैं, मगर यही सब्र तुम्हें उस जगह ले जाता है जहां तुम्हारी हर दुआ सुनी जाती है, जहां तुम्हारा हर आंसू तुम्हारे हक में लिखा जाता है। बेशक सब्र करने वालों को उनका बदला बिना हिसाब के दिया जाएगा। जब अल्लाह ताला तुम्हें तकब्बुल, भरोसा सिखाना चाहता है, तुम सोचते हो कि तुम्हारी तकदीर तुम्हारे मुताबिक क्यों नहीं चल रही है। तुमने तो तहज्जुद में दुआ मांगी थी, तुमने तो अपने दिल की हर बात अल्लाह ताला से कह दी थी, फिर भी तुम्हें नहीं मिला।
جس کی تم نے امید لگائی تھی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں سکھانا چاہتا ہے کہ تقبل کا مطلب یہ نہیں کہ جو تم چاہو وہی ہو، تقبل کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تم اس پر راضی ہو جاؤ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ یا اللہ مجھے کیوں نہیں؟ انہوں نے بس اللہ پر بھروسہ رکھا اور یقین رکھا، اور وہی آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دی گئی۔ اگر تمہیں زندگی میں آگ کی لپٹیں اٹھ رہی ہیں، اگر تمہاری دعا کا جواب تمہاری امید کے مطابق نہیں آیا، تو شاید اللہ تعالیٰ تمہیں بھی وہی تقبل سکھانا چاہتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ جب اللہ تمہیں اپنی طرف بلانا چاہتا ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تمہیں کسی تکلیف سے گزارتا ہے تاکہ تمہیں احساس ہو کہ تمہارا سچا سہارا صرف وہی ہے۔ وہ تمہیں ان لوگوں سے دور کرتا ہے جو تمہارے لیے ٹھیک نہیں مگر تمہیں دکھائی نہیں دیتا۔ وہ تمہیں ان دروازوں سے نکالتا ہے جہاں تمہیں صرف درد اور نقصان ملنے والا تھا۔ تم سوچتے ہو کہ تمہارے ساتھ ناانصافی ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ کو تمہاری آنکھوں سے گرنے والا ہر آنسو پتہ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے آنسو بہاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اپنی رحمت سے بھر دیتا ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اگر آج تم ٹوٹا ہوا محسوس کر رہے ہو تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سکھانا چاہتا ہے کہ تمہارا دل کسی انسان کے لیے نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے دھڑکنا چاہیے۔ اگر تمہیں کسی کی جدائی تڑپا رہی ہے تو یہ مت سوچو کہ تم اکیلے ہو، بلکہ یہ سوچو کہ شاید یہ جدائی تمہیں اللہ تعالیٰ کے اور قریب لانے کے لیے تھی۔ اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو بیکار نہیں جانے دیتا، تو صبر کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں سکھا رہا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو سکھاتا ہے تو وہ انسان زندگی کی سب سے بڑی نعمت سیکھ جاتا ہے، اللہ کی محبت۔ نمبر 2، یہ تمہاری اپنی محبت ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھی ہم کسی کو اتنا چاہتے ہیں کہ ہماری محبت ہمیں اللہ کا اشارہ لگنے لگتی ہے، لیکن محبت کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہم چاہیں وہ ہمیں مل جائے۔ اگر محبت سچی ہو تو وہ صرف ایک ہی دل میں نہیں بستی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بن کر دونوں دلوں کو جوڑ دیتی ہے۔ لیکن اگر یہ ایک طرفہ ہے، اگر یہ صرف تمہاری اپنی محبت ہے، تو اس کا درد بھی تمہارا ہی ہوگا، تمہاری تنہائیوں میں گونجے گا، تمہاری دعاؤں میں آنسو بن کر جھلکے گا۔ مگر یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کبھی کسی سچے دل کو بیکار نہیں جانے دیتا۔ یا تو وہ تمہاری محبت کو مکمل کر دے گا یا تمہیں اس سے بہتر عطا کر دے گا جو تمہارے لیے لکھا ہے، وہ تمہیں ضرور ملے گا، اور اگر وہ تمہیں نہیں ملا تو سمجھو کہ وہ تمہارے لیے تھا ہی نہیں۔ محبت عبادت بن جائے تو درد بھی سکون دے جاتا ہے، اسی لیے اپنی محبت کو اللہ کے سپرد کر دو، وہ تمہارے لیے سب سے بہتر فیصلہ کرے گا۔ ہمارے حضور نے فرمایا، اگر پوری دنیا مل کر بھی تمہیں کوئی چیز دینے کی کوشش کرے جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں نہیں لکھی تو وہ نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی انسان بار بار تمہیں دل میں آتا ہے لیکن وہ تمہاری زندگی میں نہیں، تو یہ ہو سکتا ہے یہ تمہارے اپنے دل کی چاہت ہو، نہ کہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ۔ نمبر 3، یہ شیطان کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ شیطان انسان کو غلط راستے پر ڈالنے کے لیے اس کے دل میں غلط خیال ڈالتا ہے۔ اگر کوئی انسان تمہیں بار بار یاد آ رہا ہے لیکن اس کی یادیں تمہیں تکلیف میں ڈال رہی ہیں، تمہیں عبادت سے دور کر رہی ہیں، تمہیں مایوس کر رہی ہیں، تو سمجھ لو کہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، شیطان تمہیں غریبی سے ڈراتا ہے اور تمہیں گناہوں کی طرف بلاتا ہے۔ اگر تمہاری یادیں تمہیں نماز سے غافل کر رہی ہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ سے دور کر رہی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ نہیں ہو سکتا۔ تمہارا دل بے چین کیوں رہتا ہے جب کوئی ہمیں بار بار یاد آتا ہے اور ہم اسے بھول نہیں پاتے؟ تو اس کا سب سے بڑا وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل سکون نہیں پا رہا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا دیا ہے، سنو، دلوں کو سکون صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ اگر ہمارا دل بے چین ہے اور تمہیں سکون نہیں مل رہا تو تم شاید اللہ تعالیٰ کی طرف صحیح طرح نہیں لوٹ رہے۔ تمہارا سکون کسی انسان میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قربت میں ہے۔ کیا یہ امتحان یا تقدیر؟ کئی بار ہم سوچتے ہیں اگر ہمیں کوئی بار بار یاد آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری تقدیر میں ہے، لیکن تقدیر کا فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو لیکن تمہارے لیے بری ہو،
اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو لیکن وہی تمہارے لیے سب سے بہتر ہو۔ نمبر 1، تہجد میں اٹھ کر اللہ سے دعا کرو، یا اللہ تعالیٰ اگر اس انسان کو میرے لیے اچھا ہے، اگر اس کی موجودگی میرے ایمان کو بڑھانے والی ہے، اگر اس کا ساتھ میری آخرت کے لیے بہتر ہے، اگر یہ میرے لیے وہی ہے جو تو نے میری تقدیر میں لکھا ہے، تو اسے میرے لیے آسان کر دے، میرے دل کی الجھنوں کو سلجھا دے، اے میرے راستوں کی رکاوٹوں دور کر دے، میری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ مگر یا اللہ تعالیٰ اگر یہ انسان میرے لیے اچھا نہیں ہے، اگر اس کا ہونا میری آخرت کو نقصان پہنچانے والا ہے، اگر اس کا ساتھ میری دعاؤں سے دور، اگر اس کی محبت تیرے لیے آزمائش ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے نکال کر اپنی طرف موڑ دے، میرے دل سے اس کی یاد کو مٹا دے، میرے نصیب سے اسے ہٹا دے، اور مجھے وہ تسلی دے جو صرف تیرے قرب دینے والا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ پر تقبل کرو، اور وہ انسان تمہارے لکھے گیا ہے تو کوئی طاقت اسے دور نہیں کر سکتی، اور اگر وہ تمہارے لیے نہیں ہے تو کوئی طاقت اسے تمہارے لیے قریب نہیں لا سکتی۔ نمبر 3، عبادت میں مشغول ہو جاؤ، جب تمہارا دل بے چین ہو تو قرآن پڑھو، تہجد پڑھو، اللہ سے باتیں کرو، جب تم اللہ کے قریب جاؤ تو وہ تمہارے دل کا درد دور کر دے گا۔ نمبر 4، صبر کرو، اللہ نے تم سے جو لیا ہے وہ تمہارے لیے نہیں تھا، اور جو تمہارے لیے ہے وہ تمہیں ملے گا ہی۔ اگر کوئی انسان بار بار یاد آ رہا ہے تو 3 چیزوں میں سے ایک ہو سکتا ہے: اللہ کا اشارہ، تمہاری اپنی محبت، یا پھر شیطان کا دھوکہ۔ تمہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ یاد تمہیں اللہ کے قریب لا رہی ہے یا غافل کر رہی ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اسے لائک شیئر کیجیے گا، اور چینل پہ پہلی بار ہیں تو سبسکرائب لازمی کریں۔ اسی طرح کی ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوتے رہیں گے، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔